نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور مضامین جو مظہر جمال مصطفی سے لیے گئے ہیں، تالیف ہے حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں جو ہمارا عنوان جاری تھا فنا، پھر ارادہ الہی کے سوا تیرے اندر کچھ نہ باقی رہے گا، اور تو اس وقت تصرفات و خرق عادات تیری طرف منسوب ہوں گے، مگر بظاہر در حقیقت وہ فعل الہی ہوگا۔ پھر جب تو اپنے دل میں کوئی ارادہ پائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا خیال کر اور اپنے وجود کو حقیر جان، یہاں تک کہ تیرے وجود پر قضائے الہی وارد ہو۔ اس وقت تجھے بقا حاصل ہوگی، کیونکہ فنا حد ہے، وہ یہ کہ اکیلا خدا تعالیٰ ہی باقی رہے گا، جیسا کہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے اکیلا تھا۔ یہی حالت فنا کی ہے۔ جب تو خلق سے علیحدہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ خدا تجھ پر رحمت کرے اور حقیقی زندگی نصیب کرے۔ اس وقت تجھے حقیقی زندگی حاصل ہوگی، اور غنا کہ جس کے بعد فقر نہیں، وہ عطا کہ جس کے بعد رکاوٹ نہیں، وہ امن جس کے بعد کوئی خوف نہیں، وہ نیک بختی جس کے بعد بدبختی نہیں، وہ عزت کے جس کے بعد ذلت نہیں، وہ قرب کے جس کے بعد بود نہیں، وہ بزرگی کے جس کے بعد حقارت نہیں، وہ پاکی کے جس کے بعد ناپاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بقا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بقا حاصل نہیں ہوتی مگر اسی بقا سے کہ جس کے ساتھ فنا نہ ہو اور نہ انقطاع ہو، اور وہ نہیں ہوتی مگر صرف ایک لمحہ کے لیے، مگر اس سے بھی کم۔ اہل بقا کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس وصف بقا میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ رضا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت الہی میں بڑھنا اور علم الہی کو کافی جان کر قضاء و قدر پر راضی رہنا رضا الہی ہے۔ قرب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسافتوں کو لطف کے ساتھ طے کرنے کو قرب کہتے ہیں۔ شوق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین شوق یہ ہے جو مشاہدے سے پیدا ہو، ملاقات سے سست نہ پڑ جائے، دیکھنے سے ساکن نہ ہو، قرب سے چلا نہ جائے، محبت سے زائل نہ ہو، بلکہ جوں جوں ملاقات بڑھتی جائے شوق بھی بڑھتا جائے۔ شوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب یعنی موافقت روح، مطابقت ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو۔ اس وقت مشاہدہ دائمی ہوتا ہے اور مشاہدے سے مشاہدے کا شوق پیدا ہوا کرتا ہے۔ محبت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا اسے انگوٹھی کے حلقے یا مجلس ماتم کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے جس کا نشہ کبھی نہیں اتر سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہو خواہ باطن، ہر حال میں خلوص سے نیت کرنے کا نام ہے۔ محبت جز محبوب کے سب آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ عاشق محبت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے کبھی ہوش نہیں آتا۔ وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب صحت نہیں پاتے۔ انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے، محبوب کے سوا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی۔ وجد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجد یہ ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں مشغول ہو جائے اور سر سب سے فارغ ہو کر صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ نیز وجد محبت الہی کی شراب ہے۔ جب مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے تو اس کا وجود سبک اور ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل محبت کے بازوؤں میں اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریائے ہیبت میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے واجد گر جاتا ہے اور اس پر غشی طاری ہوتی ہے۔ کشف۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کشف افعال مشاہدہ میں خدا کے فعال سے اولیاء و ابدال کے لیے
وہ امر ظاہر ہوتے ہیں کہ جن سے عقلیں حیران ہوتی ہیں، عادات و رسوم کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ دو قسم پر ہے، جلال اور جمال۔ جلال و عظمت سے ایسا خوف پیدا ہوتا ہے جس سے اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اعضاء پر اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن جمال کا مشاہدہ جو ہے وہ دلوں پر انوار و سرور و التفات اور لذیذ کلام، بخشش و مراتب اور قرب الہی کی بشارت کی تجلی ہے۔ یہ ان پر خدا کی رحمت اور فضل ہے۔